میں نے اپنے بیٹوں کو کہا ہے اور پرسوں اپنے گھر والوں کو پھر کہا ہے, یہ کم بخت بالغ ہوں گے نا, کم بخت برائی میں نہیں کہہ رہا, ان مسٹنڈوں کو بتا دو کہ بہو اس گھر میں نہیں آئے گی. ان کو میں نے پہلے بول دیا, اپنے گھر والوں کو بھی میں نے ٹائٹ کر دیا. پرسوں میں نے گھر والوں کو بولا, ابھی تو بچے ہیں خیر بڑے نہیں ہوئے تو ہو جائیں گے نا, آج نہیں تو کل انشاءاللہ بڑے ہو جائیں گے. میں نے کہا یہ ابھی سے دماغ بنا رہا ہوں, یہ خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں بہو اس گھر میں لا لیں گا, نہ ہم کیا ساری زندگی مسئلے ہی بیٹھ کے سلجھاتے رہیں گے, یہ نہیں ہوگا. بہو یہ بیٹے جب بالغ ہوں گے یہ میرے بیان سنیں گے, ابھی سے ہی سن رہے ہیں, کہیں گے ابا آپ نے اتنی شادیاں کی اور آپ جلدی شادی کی ترغیب دیتے ہو, تو میرا بیٹا کہے گا سب سے زیادہ میں آپ کی اس ترغیب سے متاثر ہوں. مجھے پتا ہے وہ کل کہنے والا ہے. تو میں کہوں گا بیٹا پورا بیان آپ نے نہیں سنا, پورا یہ ہے کہ اپنے خرچے پہ, ٹھیک ہے نا, آپ اپنے لیے الگ گھر کا انتظام کرو, کرائے کا ہو بے شک کوئی حرج نہیں, 2 کمروں کا ہو, لڑکی والوں کو دکھا دینا بھائی وہ 1 کمرے پہ راضی ہوں, 2 کمروں پہ راضی ہوں, جتنے بڑے گھر کا انتظام کرو گے اتنے ہی بڑے گھر کی لڑکی آپ کو کیا خیال ہے ملے گی. تو جہاں آپ بولو گے میں نکاح کا پیغام انشاءاللہ وہاں بھیج دوں. انتظام کس نے کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے. اور بہو اس گھر میں رخصت ہو کے آئے گی نہیں, کیونکہ اگر آ گئی نا پھر کیا مسئلہ ہوگا. شروع میں تو 3-4 دن سب ماشاءاللہ مبارکباد ہے, مفتی صاحب سنا ہے آپ کے بیٹے کے اب اپنی شادیوں سے فارغ ہوئے, تو اب آپ کے بیٹے کی بھی ماشاءاللہ سنا ہے شادی ہو گئی, ماشاءاللہ زبردست, اور کیسی گزر رہی ہے, مفتی صاحب بھی خوش, الحمدللہ بہت اچھی گزری. تھوڑے دن بعد کیا ہوتا ہے, گھر جائیں گے, گھر والے کہیں گے سنیے 2 منٹ کی بات کرنی ہے جی, یہ جو آپ لائے ہیں نا بہو اس کو میں نے صرف اتنا بول دیا تھا کہ بیٹا روٹی ٹائم پہ کھلا دیا کرو پکا کے اپنے میاں کو, مجھے نہیں. اس نے آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیا. انسان کا فرض بنتا ہے جواب تو دینا, آئی بات سمجھ. اور اگر اس نے جواب دے دیا اس نے آگے سے فوراً مجھے جواب دے دیا, یہ نہیں کہ سن لے. تو اسی لیے میں کہتی تھی کہ میں منع کر رہی تھی کہ یہاں شادی نہیں کرنی, اور اگر ان کے مشورے پہ کی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. مجھے تو وہ فلانی بھی کہہ رہی تھی یہاں نہیں کرنی, فلانی بھی کہہ رہی تھی. یہ ہر گھر میں یہ نیچرل ہے, سمجھ رہے ہو. اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ کی بیوی عالمہ ہے یا دیندار ہے یا لبرل ہے. او بھائی جو بھی ہے یہ خدا کے لیے اپنی زندگی کو آخرت کے لیے خرچ کرو. ان جھگڑوں میں اپنی زندگی کو برباد, جھگڑے پھر بھی ہوتے ہیں لیکن کم تو کرو نا ان جھگڑوں کو. آپ بیل مجھے مار والا معاملہ کیوں کر رہے ہو؟ بہو اپنے گھر میں لانے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے گھر میں 2 سینگوں والا آپ بھینسا لے آئے. بھینسے کے اتنے سینگ ہوتے نہیں ہیں, فرض کرنے میں کیا جا رہا ہے تو وہ ٹکرے آپ کو, آپ کے تو پھڈے جو ہے نا اس عمر تک جب بچوں کی شادی ہوتی ہے میاں بیوی کے جھگڑے اکثر ختم ہو چکے ہوتے ہیں, لڑ کے وہ ٹھنڈے ہو چکے ہوتے ہیں. اب بہو گھر میں لے آئے تو اس کا مطلب دوبارہ سے فائٹنگ کا آغاز, دوبارہ سے یار آپ یہی کاموں کے لیے رہ گئے ہو. تو بچوں کو بولو بھائی ادھر نہیں آئے, نہیں حل نہیں ہو سکتا. پھر بہویں بھی پوری صحیح تھوڑی ہوتی ہیں, آپ اس کو سمجھاؤ گے وہ اور الٹے طرف چلے گی, وہ اس کا مطلب کچھ اور لے گی. اس کا مطلب وہ سیدھا کون ہوتا ہے یار اس زمانے میں؟ تبلیغ والے سیدھا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے, ان سے بندے سیدھے نہیں ہو رہے. تو یہ 4 مہینے میں جا کے بھی دوبارہ سٹا شروع کر دیتا ہے. میں نے دیکھا ہے بہت سے چرسی گئے ٹھیک ہو کے آئے, پھر 4 مہینے بعد شروع کر دیا انہوں نے. تو کون سیدھا کر سکتا ہے کسی کو؟ میاں بیوی کا رشتہ تو اسی پہ چل رہا ہے, دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کی خامیاں کیا کر رہے ہیں برداشت. تو وہ تو مجبوراً برداشت کر رہے ہوتے ہیں یار, جو مرضی ہے. مائیں نہیں برداشت کرتی, سسر نہیں برداشت کرتے, ان کے بڑے وسائل ہوتے ہیں, وہ پھر طلاق کی طرف نوبت جائے. تو بیگم مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بار بار تاکید کرتے تھے, کہتے تھے میں جب بالغ ہوا میرے ابا نے گھر الگ انتظام کیا, بولا ادھر آئے گی ادھر نہیں آئے گی بہو. ہاں اس میں بعض سائڈ افیکٹ ہیں اس کے, جب بالکل اکیلی ہو جاتی ہے, گھر میں رہنے والا کوئی نہیں, اس کے بھی سائڈ افیکٹ ہیں, اس کا پھر کوئی حل سوچو. لیکن خیر جو اپنی ساسوں کے ساتھ جو بہویں رہ رہی ہیں, اگر وہ اتفاق سے رہ رہی ہیں تو رہتی رہیں. جو ساتھ رہنے کے فائدے ہیں وہ الگ رہنے کے نہیں. اگر نہیں ہو رہی لڑائی تو پھر اس کو تھوڑی بہت ہو رہی ہے, برداشت میں آ رہی ہے تو چلاتے رہیں اس کو, الگ بلا وجہ نہ ہو. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. لڑکیاں دماغی توازن کھو بیٹھتی ہیں یار. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بیوی غلط ہونا, وہ ساس پہ ظلم کر رہی ہے تو بھی اس کو الگ کرو, ساس بہو پہ ظلم کر رہی ہے تو بھی بیوی کو الگ کرو. یہ نہ دیکھو کہ اس میں غلطی کس کی ہے. بھائی یہ گھر بساؤ نا پہلے تو, غلطی جس کی بھی ہو اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ طلاق دلوا دیں.
یا زبردستی رکھ کے اس کو دماغ اس کا پاگل کرا دیں. آج کل برداشت نہیں ہے. پہلے زمانے میں بہو میں برداشت ہوتی تھی, سانسیں سگریٹ سے جلاتی بھی تھی نا تو برداشت ہو جاتا تھا. آج کل ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں 2 منٹ میں. خوراکیں فارمی مرغی جو اپنے پاؤں میں نہیں کھڑی ہو سکتی, وہ کھا کھا کے کیا آدمی ڈپریشن کا مقابلہ کرے گا؟ کچھ نہ دیسی گھی کھا رہا ہے, نہ خوراکیں ہیں, نہ نیند ہے, نہ پھر دنیا کی ٹینشن ہے, آخرت کی فکر ہی نہیں ہے, دنیا کو مسلط کیا ہوا ہے. تو ذرا سی بات پہ انسان ڈپریشن میں جاتا ہے. سب سے پہلے ہم نے اپنے دماغ کی حفاظت کرنی ہے, اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکالنا ہے, ہنسی خوشی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے. پھر اللہ کی طرف سے ٹینشنیں آئیں تو وہ تو اس پہ ثواب ملتا ہے. بہو گھر میں لا کے رکھ لی, یہ اللہ کی طرف سے ٹینشن نہیں ہے, یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ ٹینشن آپ نے خود پالی. اب سسر کو یہ ہوتا ہے میرے تو اتنے بیٹے, تو میری تو ساری بہو ہیں, میری خدمت کریں گی, میں تو بیٹیوں کی طرف سمجھتا تھا, اور یہ کیا الگ الگ رہیں گے, تو بیٹا بھی گیا ہاتھ سے اور بیٹی بھی گئی ہاتھ سے. یار کوئی بات نہیں یار, جس بیٹے میں غیرت ہوگی وہ الگ رہ کے بھی تم سے روز ملے گا, تمہیں روز پوچھے گا. غیرت نہیں تو بھاڑ میں جائے, جو مرضی کرے. باپ کو اپنے آپ کو باپ نہیں سمجھنا چاہیے. جو بیٹا محبت دے اس کو ڈبل محبت دو, جو نہیں دے تو بولے باپ میں ہوں, باپ تو نہیں. سمجھتے ہو نا, عزت کے ساتھ تمیز کے ساتھ ملے گا تو ہم موسٹ ویلکم. نہیں ملتا تو جا بیگم کے بغل میں جا کے بیٹھ مان جا, ٹھیک ہے نا, اب سے رابطہ نہیں کرنا. اس طرح عزت کے ساتھ استغنا کے ساتھ رہنے میں فائدہ زیادہ ہے. اور اس میں اتنے بچے پیدا کر لو, اپنے بیٹے اتنے ہو جائیں کہ کتنے خراب نکلیں گے, 2-4 تو کام کے نکل آئیں گے نا. 2-4 ہوں گے جو دور رہ کر بھی آپ کے گھر میں رہیں گے, آپ کی خدمت کریں گے بہت زیادہ. تو خدا کے لیے یہ ٹینشن ہے آپ گھر میں مت پالیں. بہو ایک ٹینشن ہے, ٹھیک ہے نا, اور ساس بھی ایک ٹینشن ہے. سب الگ الگ ہو تو ہنسی خوشی ملو. دیکھو میرے سسرال سب دور دور رہتے ہیں. بعض سسرالوں نے مجھے کہا ہمارے قریب آ کے رہیں. میں نے کہا دیکھو آپ لوگ بہت پیارے ہیں, بہت اچھے ہیں, لیکن سسرال دور ہی ہونا چاہیے. ہفتے میں 1 دفعہ جاؤ, ساس سسر سے سالوں سے ملو, واپس. ادھر ہو گیا اوپر سسرال ہے, نیچے ذرا سا پھٹا ہوا, آواز کہاں جائے گی؟ اوپر جائے گی, ساس آ جائے گی کیا ہو رہا ہے. اب ادھر جو کچھ ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا, یہاں شروع ہو جائے گا آپ کا ایک نئی جنگ کا آغاز شروع ہو جائے گا, وہ ایک تماشا بن جائے گا. تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے ٹینشن ہے, لیکن ان کے ایک دوسرے سے ضرورتیں اتنی وابستہ ہوتی ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ٹینشن سمجھنے کے باوجود برداشت کر رہے ہوتے ہیں. میاں کو پتا ہے یار ٹینشن ہے, لیکن چھوڑ دوں گا تو کہاں جاؤں گا میں, ٹھیک ہے نا, زنا کروں گا کیا میں, بچے کون پالے گا. عورت کو بھی پتا ہوتا ہے مکھنچو سے میری شادی ہو گئی, غلط استخارہ نکلا ہے میرا, بالکل غلط ہو گیا, لیکن اب طلاق لے کے میں کہاں جاؤں گی, گیس بجلی کا بل تو کم وقت دے رہے ہیں نا. تو میاں بیوی بہت کچھ الٹا سیدھا ایک دوسرے کا برداشت کرتے ہیں, لیکن رشتہ دار برداشت نہیں کرتے. تو رشتہ داروں سے دور رہو. اب تو میں ڈانٹنے پر آ جاؤں گا اگر بات سمجھ میں نہیں آئی. دور رہو رشتہ داروں سے. اپنے گھریلو حالات نہ چاچے مامے کو بتایا کرو. جب ملو ماموں سے, چاچو سے, کہ وہ پوچھیں بیگم کیسی چل رہی ہے, بولے وہ الحمدللہ بہت اچھی ہے. بے شک گھر میں مار پیٹ لگائی ہوئی ایک دوسرے کی, نہیں ڈسکس کرو. آج کل توڑنے والے زیادہ ہیں, جوڑنے والے مارکیٹ میں کم ہے. پہلے زمانے میں ہوتے تھے ایسے چاچے مامے کہ وہ کہتے تھے بیٹا دیکھو پہلے اپنا گھر بچاؤ, باقی چیزیں بعد. آج کل مارکیٹ میں اس طرح کے ابا ہی نہیں آ رہے, ماموں کہاں سے آئیں گے, چاچو کہاں سے آئیں گے. اپنا گھر خود ہی بچانا ہے, سیپریٹ رکھو, رشتہ داروں سے ملو. اچھا یہ بھی بتا دوں, شادی کے بعد بھائیوں سے بھی الگ الگ رہو. بھائیوں کی محبت ان کی شادیوں کے بعد نفرتوں میں بیویوں کی وجہ سے تبدیل ہو جاتی ہے. میں نے بڑے اچھے اچھے بھائی دیکھے یار, ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے, شادیاں ہوئی, ان کی بیگموں نے لڑوا دیا. وہ لڑائی صحیح بھی ہو رہی ہوتی ہے, بعض دفعہ عورت صحیح کر رہی ہوتی ہے, یعنی وہ صحیح شکایت کر رہی ہوتی ہے, اس کی والی نے مجھے یوں بولا تو میری والی نے اس کو یوں بولا, اس کی والی نے یوں. تو آدمی اپنے بھائی سے بدگمان ہوتا ہے, یار کم وقت تو اپنی بیوی کو کنٹرول کیوں نہیں کر رہا, تو اپنی بیوی کو کنٹرول کیوں نہیں کر رہا یار, وہ تو بیوی جو مرضی کرتی چلے جائے, تو کنٹرول ہی نہیں کر رہا. اس کو پتا ہے میں کنٹرول کروں گا تو میری واٹ لگ جائے گی, طلاق تک نوبت آئے گی, میں نہیں کر سکتا کنٹرول, بھائی میری مجبوری ہے. ابے تو جورو کا غلام بنا ہوا ہے یار, تو بڑی بدماشی. اس سے بھائیوں کی محبتیں کیا ہو جاتی ہیں, بولو. ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کے یہاں وراثت تقسیم ہوئی. تقسیم ایسے ہوئی کہ سارے بھائی ایک گھر میں اکٹھے رہیں گے, بہنوں کو پیسہ دے کے الگ کر دیں گے. ان کی تو شادیاں ہو گئی. تو میں نے کہا بھائی یہ میرے سے مشورہ لے رہے ہو تو یہ بہت غلط ہوا ہے. سب شادی ہو گئی نا, سب کیا ہو جاؤ, الگ ہو. اس کے بھی نقصانات ہیں, کم ہیں. اکٹھے رہنے کے بہت سارے فائدے ہیں, لیکن ان لوگوں میں جن کے ظرف بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, ان کی بیویاں بھی بہت پیاری نیک, جو بھائیوں کو آپس میں لڑانا نہیں چاہتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا. آج کل مارکیٹ میں جو چیز چل رہی ہے ہم اسی کے حساب سے چلیں گے سوسائٹی میں.
الگ الگ رہو, بھائی سے ملو, مل ملا کے چائے پیو اور کھانا کھا کے آ جاؤ. عید پہ اب بھائی کو بلا لو, بھائی آپ اپنی بیگم کے ساتھ آئیے گا, بھابھی کے ساتھ آئیے گا, دعوت کی, اب تشریف لیں, اب دفعہ ہو, یعنی تشریف لے جائیں. اب یہ اوبر میں نے منگوا لی ہے, 2 گھنٹے ہو گئے, 3 گھنٹے ہو گئے, اب فساد ہونا شروع. صحیح نا, کیونکہ 3 گھنٹے میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ عورت نیگیٹو بات شروع نہ کر دے. 3 گھنٹے تک تو الیکس سلام دعا, اور بھائی عید پہ بڑا مزہ آیا, آپ نے کیا بقرعید پہ کیا کہا, ہاں ہم نے بھی الحمدللہ بہت اچھا ہے. اس کے بعد 3-4 گھنٹے کے بعد پھر خواتین کو نا, یہ ساری باتیں پازیٹیو وے میں جا رہی ہے, کوئی ڈپریشن سی ہو رہی ہے, کچھ کیا ہو رہی ہے, ٹینشن ہو رہی ہے, کچھ لڑانے کی بات ہونی چاہیے. یہ ہوتا ہے, نیچرل ہے. تو اب تھوڑا سا کچھ الٹی باتیں, تو وہ الٹی شروع, اور پھر ایسے ایسے پیارے پیارے خونی رشتے خدا کی قسم ٹوٹتے ہیں. بھائی سے لڑتا ہے, منہ دیکھنا پسند نہیں کرتے. بھائیوں کا رشتہ تو پہلے تھا یار, یہ تو بعد میں آئی ہے زندگی میں. میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو چھوڑو, نہ اس کو چھوڑو نہ ان کو چھوڑو, سمجھتے ہو, الگ الگ رہو, اکٹھے مت رہو, سب الگ الگ اخپل طریقے سے زندگی گزارو, اور تعلق سب سے اچھا رکھو.